جب صبح کا سویرا نمودار ہوا تو خیال تھا کہ صبح آئے گی تو صبح کوئی خیر کا پیغام لائے گی، لیکن جو 11 محرم کی صبح آئی وہ سید زادیوں کے لیے اور بھی دکھ کی تھی، اس لیے کہ جب صبح ہوئی، صبح کو تیمم کے ساتھ بیویوں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ ظالم یزیدی پھر آئے، اور آنے کے بعد ان سید زادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جن کی کلائیاں کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا تھا، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی۔ امام زین العابدین کئی دن کے بیمار تھے، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، ان کے پیروں میں بیڑیاں، خاردار توق ان کے گلے میں ڈالا، اور پھر ایک ایک رسی سے اور ایک ایک زنجیر سے کئی کئی لوگوں کو باندھا، چھوٹے کے ساتھ بڑے کو، بڑے کے ساتھ چھوٹے کو۔ بس وجہ یہ تھی کہ چھوٹے اور بڑے جب ساتھ میں بندھیں گے تو ہوگا یہ کہ بچے جھکیں گے، بچوں کے لیے بڑوں کو جھکنا پڑے گا، اور جب بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو جب وہ ان کے گلے میں تکلیف ہوگی، ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوگی۔ بچوں پر بھی رحم نہیں کیا، کن کے؟ لوگ تو کافروں کے بچوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ آج ٹرین بسوں میں سفر میں کافر کا بچہ روتا ہے، لوگ اس کو بھی چپ کرانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ نبی کے شہزادے تھے، نبی کی شہزادیاں تھیں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، یہ حال کیا گیا، یہ کیفیت کی گئی۔ اور امام زین العابدین کے ہاتھ میں اونٹنیوں کی نکیل دے دی گئی کہ یہ لے کر کے چلو، اتنے دن کی بیماری اٹھا نہیں جاتا تو اذیت دی جاتی ہے، کچوکے لگائے جاتے ہیں۔ سیدہ پاک بی بی سیدہ زینب جہاں کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی وہاں آئی، اور آنے کے بعد جب بیٹوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے، بھائیوں کے کٹے پھٹے لاشیں دیکھے، بے گور و کفن پڑے ہوئے، تو مدینے کی طرف رک کر کے کہا، نانا جان اللہ آپ پر درود و سلام کی بارش نازل کرے، نانا جس حسین کی پیشانی چومتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں، جسے کندھے پہ بٹھاتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں، آپ کا حسین بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے آج وہ بغیر کفن کے پڑا ہوا ہے۔ نانا جان اللہ آپ پر درود ہیں، لیکن شکایت نہیں، شکوہ نہیں، ماتم نہیں، چہرے کا نوچنا نہیں، صبر کا حال دیکھیں۔ امام پاک کی بہن سیدہ زینب پاک بہت روئی، اور آپ نے جب یہ باتیں کہیں اپنے بیگانے سب رو پڑے، اور جب چلنے لگی تو امام عالی مقام کے جسد اقدس سے چمٹنے کی کوشش کی، لیکن ظالموں نے کہا انہیں لے چلو، اور پھر 11 محرم کی صبح کو اہل بیت پاک کی وہ مقدس شہزادیاں اور یتیم بچے کوفہ کے سمت روانہ کر دیے گئے۔ عمر بن سعد ظالم نے جو اس کے مقتولین تھے ان کی جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا عزت کے ساتھ، اور مولا حسین اور ان کے اعوان و انصار کو یوں ہی چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں گدھ کھائیں گے، انہیں درندے کھائیں گے، جنگل کے چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب روانہ ہوا کوفہ کی طرف سب چلے گئے، قریب کا ایک دیہات تھا، فرات کے کنارے پر، وہاں کے لوگوں کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ ایسا واقعہ ہوا، وہ آئے۔ چونکہ وہ لوگ سب جانتے تھے اہل بیت کو، وہ بھی مسلمان تھے، وہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، مولا حسین کو بھی پہچانتے تھے، کیونکہ کوفہ میں کافی وقت گزارا تھا۔ مولا علی کے دور خلافت میں امام حسین نے شہزادوں کو بھی جانتے تھے، جس جس کی پہچان ہوئی اس کی قبر انہوں نے، وہ آئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، امام پر ان کی اعوان و انصار پر نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھ کے جسے جسے پہچانتے تھے اس کی انہوں نے قبر ویسے بنائی۔ حر کے خاندان کے لوگ، حضرت حر کے خاندان کے لوگ وہاں پر